السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ مسلمان کا حق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے بھی پتہ چل رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو 7 کاموں کا حکم دیا، اور ان میں سب سے پہلا یہ تھا جنازے میں شریک ہونا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، دعوت قبول کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، قسم پوری کرنا، سلام کا جواب دینا، اور چھینک آنے پر چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ تو اس حدیث میں دیکھیے کہ جنازے میں شریک ہونا سب سے پہلا کام ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ زندگی کے گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو جس نے تو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہوگی اور اسی پر اس کی موت ہوئی ہوگی، تو اس کا تو مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ نفس مطمئنہ لے کر اللہ کے پاس لوٹے گا۔ اس نے اپنی صحت، جوانی، علم، مال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو آخرت کی تیاری میں لگا دیا۔ تو یہ دن یعنی اس کی موت کا دن اس کے لیے فوز العظیم کا دن ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جس نے دنیاوی شان و شوکت، جاہ و جلال کے پیچھے بھاگتا رہا، وہ تمام زندگی دنیا کو ہی محض بہتر بناتا رہا، آخرت کی کوئی تیاری نہ کی، نہ اس کے بارے میں سوچا، تو ایسے شخص کے لیے یہ دن، اس کی موت کا دن، شدید حسرت کا دن ہوگا، یوم الحسرہ۔ اور اس کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کس لیے یوم الحسرہ ہوگا کہ جب بندے کو غسل دیا جاتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا اس کو گرم محسوس ہو رہا ہے، کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کر سکتا، کہ اس دن اس کی کوئی مرضی باقی نہیں رہتی۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم اس کو فوراً تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ اس دن کی بے بسی دیکھیے کہ جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا اختیار ہوتا ہے، وہ جیسا مرضی چاہے معاملہ کریں میت کے ساتھ، جس جگہ چاہیں اس کی قبر بنائیں۔ اب جو انجام ہے نا، وہ اس میت کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمارے پاس اختیار ہے، ہم جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اپنی پریورٹیز سیٹ کر لیں، اپنی ترجیحات کو سیٹ کر لیں۔ لیکن جس دن یہ مہلت ہم سے ختم ہو گئی، یہ اختیار ختم ہو گیا، پھر اس دن کے بعد سے کوئی مرضی نہ چلے گی۔ اسی لیے وہ دن یوم الحسرہ ہوگا اس کے لیے جس نے آخرت کی تیاری نہ کی ہوگی، اپنی زندگی سے اس وقت سے فائدہ نہ اٹھایا ہوگا، تو وہ پھر شدید غم میں مبتلا ہوگا۔ ہم ہر روز کئی لوگوں کا سنتے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا وہ چلا گیا اس دنیا سے، ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچتے۔ ہم ایسے نہیں سوچتے کہ جس طرح وہ اچانک اس دنیا سے چلا گیا، اس نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پاس محض گنتی کے کچھ دن یا کچھ لمحات رہ گئے ہیں، تو ایسے ہی کبھی اچانک ہماری بھی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضرور اپنا بھی جائزہ لیا کریں، جب کبھی کسی کے بارے میں سنیں ساتھ میں اپنا بھی جائزہ لیں کہ ایسے ہی میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو میں نے اپنی ساری زندگی، پچھلی ساری زندگی کیا کیا
کیا کمائی کی، کیا موت کی تیاری کی، یا میں اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں، یا میری ساری مصروفیات اور میری ساری ایکٹیویٹیز صرف دنیا کے گرد ہی گھومتی ہیں، دنیاوی خواہشات کی تکمیل میں ہی میں لگی ہوئی ہوں. تو ضرور اپنا جائزہ لینا ہے آج سے. اس کے بغیر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس سے کیا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور عمل بہتر ہو جاتا ہے. کہ جس کے دل میں موت کی یاد ہر وقت تازہ ہوتی ہے وہ پھر آخرت سے غافل نہیں رہ سکتا. اچھا، جب ہمیں کسی کی وفات کا پتہ چلتا ہے، ہمارا کوئی قریبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بسا اوقات ہم شدید غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کئی بار وہ غم اس جانے والے کا نہیں ہوتا، ہمیں اصل میں اپنی ہی فکر ستا رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا. جیسے اگر شوہر چلا گیا یا باپ کی وفات ہو گئی تو پچھلوں کو یہ فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ اب ہمارا معاشی طور پہ کیا بنے گا. تو وہ کئی بار جانے والے سے زیادہ اپنی ہی فکر غم میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے. تو اس موقع پہ ہمارا بھی ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے، ہمارے صبر کا بھی، کہ ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں. صبر کیا ہوتا ہے کہ جو پہلی چوٹ لگی ہے یا تکلیف پہنچی ہے اس پہ انسان خود کو نیگیٹو ریئیکشن سے روک لے، رونے دھونے سے، واویلا کرنے سے، کیونکہ جو تکلیف آ گئی ہے اس کو تو اب فیس کرنا ہی ہے، وہ اب ٹل نہیں سکتی. تو رونے سے کیا ہوگا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ رونے سے وہ جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے، یا ہمارے ڈپریسڈ ہونے سے اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے وہ کیفیت آسان کر دی جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ اپنے لیے بھی صبر کی دعا کرنی چاہیے، اور میت کو بھی اس موقع پہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دعاؤں کی، صرف دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو پچھلوں کا رونا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. اور وہ تو اپنا اعمال نامہ ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ کے بخش رہا ہے تو میت تو اپنا اعمال نامہ ساتھ لے کے جا رہی ہے، اس کا وہ جو عمل تھا وہ سٹاپ ہو گیا. اب صرف ایک چیز ہے جو اس کو فائدہ دے سکتی ہے، پیچھے والوں کی دعائیں اور اس کے حق میں کیا گیا صدقہ. تو بجائے یہ کہ بیٹھ کے نوحے پڑھے جائیں اور چیخنا چلانا اور یہ کہنے کے کہ ہمارا اب کیا بنے گا، ان تمام افعال سے اجتناب کرنا ہے اور صبر اور برداشت کی کوشش کرنی ہے. ایسے موقع پہ اس کو نہیں بھولنا. نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. علاقے کے کچھ لوگ بھی اگر ادا کر لیں تو سب کی طرف سے یہ فرض پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے. اسی طرح جنازہ اٹھانے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ بہت سے لوگ اس انتظار میں ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے بھی آنا ہے اور ابھی فلاں نے آنا ہے، اور وہ رشتہ دار تقریباً کئی بار 10-12 گھنٹے دور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور گرمیوں میں تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ شدید گرمی میں جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ویسے ہی اس کا جو گلنے سڑنے کا پروسیس ہے وہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. تو بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ جنازے کو اٹھانے میں، دفنانے میں تاخیر کی جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو میت ہے وہ خود بھی چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو جلد دفن کر دیا جائے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے
تو اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، آگے لے کے چلو، لیکن اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اور اس کی یہ آواز انسان کے سوا ہر اللہ کی مخلوق سنتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب اس کو لٹایا جاتا ہے اس وقت اس کی یہ پکار ہوتی ہے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ جب اس کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تب یہ طرز عمل ہوتا ہے. اور حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز انسان سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں، ان سے برداشت ہی نہ ہو. کیونکہ جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو نیک بخت ہوتا ہے اس کو بھی اللہ کی رضامندی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنا انجام بھی. اسی طرح جو بدبخت ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے، اس کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اس کو اللہ کی ناراضگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس طرف نہ لے کے جایا جائے. نماز جنازہ میں شامل ہونے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث سے پتہ چلتی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر. اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. نماز جنازہ کسی کھلے میدان میں ادا کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن قبرستان میں نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی، اس کی ممانعت ہے. لیکن ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو حرم میں صفائی کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے اس کی وفات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. تو جب کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ دکھائی نہیں دی تو آپ نے خود سوال کیا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا. پھر آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر بتا دو. چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی. اسی طرح اگر کسی میت کو کسی وجہ سے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا، یا اگر کوئی عزیز جو بہت دور تھا اور وہ تاخیر سے پہنچ سکا، شریک نہیں ہو سکا، تو پھر بعد میں یہ اس کی قبر معلوم کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. صرف اتنی رخصت ملتی ہے. اسی طرح احادیث سے غائبانہ نماز جنازہ کی بھی دلیل ملتی ہے کہ ایسا غیر مسلم علاقہ جہاں کوئی مسلمان وفات پا جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہ ہو، اس صورت میں کسی اور اسلامی ریاست میں چند مسلمان اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حبش کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر دی جس روز اس کی وفات ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جنازہ گاہ میں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی. احادیث میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کا نماز جنازہ پڑھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. ان میں ایک وہ شخص بھی تھا جو زنا میں ملوث تھا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ پھر اسی طرح وہ شخص جو مالی استطاعت رکھتے ہوئے بھی وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے، یعنی انہیں آگ کر دے، تو ایسے شخص کا بھی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ اسی طرح مال غنیمت یعنی جو سرکاری مال ہے اس میں خیانت کرنے والا، خواہ وہ شہید ہی ہو۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خیبر کے دن وفات پا گیا اور ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی ادا کر لو۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا کہ اللہ کی راہ میں جان لگا دینا کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن مال غنیمت کی چوری یا قرض وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا ہے کہ شہادت کا رتبہ پانے والا بھی، اس کو بھی اس میں کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہوتا تھا تو اس کا بھی نماز جنازہ پڑھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ کوئی اور ساتھی اس کا قرض ادا کر دے تو پھر آپ نماز جنازہ ادا کر لیتے تھے، ورنہ آپ کسی صحابی رضی اللہ عنہم سے کہتے تھے کہ وہ نماز جنازہ ادا کر لیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق، فاجر اور منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ اور احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی درخواست کی جاتی تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کی بھی رائے دریافت فرما لیتے، اور اگر اس سے متعلق اچھی رائے نہ ہوتی تو اس کے اہل خانہ سے فرماتے کہ تم خود ہی اس کا نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا نہ فرماتے تھے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو بظاہر کھلم کھلا حرام کاموں اور کبیرہ گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں اور نماز، روزہ اور دیگر فرائض بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، تو ان کی نماز جنازہ میں بھی علماء، مشائخ اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بطور تنبیہ، یعنی انہیں سبق دلانے کے لیے شریک نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو نصیحت ہو اور وہ اس سے سبق لیتے ہوئے اپنی اصلاح کریں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ نماز جنازہ کو لے جاتے ہوئے بھی کچھ احکامات ملتے ہیں کہ جیسے پیدل اور سوار، ان کے لیے کیا حکم ہے۔ تو جو پیدل ہیں وہ آگے چلیں گے اور سواری والے پیچھے چلیں گے تاکہ سہولت کے ساتھ ہر ایک چل سکے۔ اگر پیدل کے ساتھ ہی سواری والے بھی چلنا شروع ہو جائیں تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کہ اس طرح جو پیدل ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور عورتوں کو نماز جنازہ میں اور جنازے کے ساتھ جانے میں ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے ان کو، اور سب سے پہلی حکمت تو یہی ہے کہ وہ تھوڑے دل کی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، بہت اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دینا یا رونا ناجائز ہے۔ صحابہ کرام بھی جنازوں کے پاس بلند آواز کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جنازوں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ فعل جو ہے نا بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہے تو جو پاس والے لوگ ہیں ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، لیکن بعد میں دوبارہ ایک بار آپ کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، اور زیادہ روایات اسی کی ملتی ہیں کہ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارا جب کوئی قریبی اور پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم
اس غم میں نڈھال ہو جاتے ہیں اور ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو احادیث میں صبر کا ایک بہت بڑا اور اہم واقعہ ملتا ہے جس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ میں وہ یہاں پہ ضرور سنانا چاہوں گی کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا اور پھر اس کا انتقال بھی ہو گیا، اور اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو اسی دن ابو طلحہ بھی گھر تشریف لے آئے، تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا، یعنی اپنے شوہر کو آتے ساتھ ہی بالکل بھی پریشان نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ لمبے سفر سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، اور نہ ہی اپنے چہرے سے کوئی پریشانی ظاہر کی۔ تو جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں اور بچہ اب صحیح ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے شوہر کو کھانا دیا اور پھر کے ساتھ رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا، لیکن جب وہ باہر جانے لگے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو پھر انہوں نے ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیا اور ان کی کیفیت۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو انصار کے ایک شخص نے پھر بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی انہی بیوی سے ان کے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ تو جو صبر اس کا دنیا میں بھی ریوارڈ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کا کیا ہوا صبر بہت پسند آتا ہے۔ آخرت میں جہاں اس کا بے پناہ اجر ہے، درجات ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، تو اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی بندے کو ضرور ملتا ہے۔ صبر کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے ان کو پھر 9 بیٹے دیے اور وہ سب کے سب قرآن کے عالم تھے، اور اگر وہ اس ایک بیٹے کے غم میں ہی خود کو گھلائے رکھتیں، صبر نہ کرتیں، تو پھر کیا ہوتا؟ کیا دنیا میں ان کو پھر اتنا بڑا ریوارڈ ملتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ملتی؟ نہیں، پھر ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو نیک میت ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کی اچھی گواہی دینی چاہیے کہ اس سے اس میت کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں نیک گواہی تب ہی دی جائے گی جب وہ نیک ہو بھی، جب اس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا میں اور بھلائی کے کاموں میں گزاری ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں تو ہر ایک پھر اچھی گواہی ہی دے گا اور اس کی تعریف ہی کرے گا۔ اور ہر انسان کا نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، فرشتے لے کر اسے اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کی آسمان پر ایک اچھی یا بری شہرت ہوتی ہے، اور وہ شہرت پھر دنیا والوں میں بھی مشہور کر دی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بہت صبر کرنے والا ہے تو فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ بہت صبر کرنے والا ہے، وہ بہت صبر کرتا ہے، یا فلاں بہت سخی ہے، یا فلاں کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہے، تو جو ارد گرد والے فرشتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں اس کو، اور پھر وہ شہرت دنیا میں بھی مشہور کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی پھر جب وہ شہرت دنیا میں مشہور کر دی جاتی ہے تو اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔
تو یہ دراصل اس بندے کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی بھلائی ہوتی ہے کہ جس کی آسمان پہ بھی اچھی شہرت ہوتی ہے، اس کو پھر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق دے دیتے ہیں، نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، سابقون الاولون بننے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر ایسا شخص لوگوں میں نیک مشہور ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں میں نیک مشہور ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ دنیا سے جائے گا تو لوگ اس کے بارے میں اچھی ہی گواہی دیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں، لیکن کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ کی بھی محبت نصیب ہو جائے اور جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگیں۔ تو واقعی اس میں پھر کچھ ایسی ضرور ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، اور فرشتے پھر یہ اعلان زمین والوں پہ کرتے ہیں کہ اے زمین والو، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اس شخص کی محبت پھر لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں پھر اچھا گمان رکھنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں اچھی رائے دیتے ہیں، وہ لوگوں میں پھر نیک مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کریں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کچھ ایسے اعمال کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اور اس کا آپ نقصان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا تذکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے ناراض ہوں، تو اس لیے تم بھی اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھ لو۔ تو یہی اعلان حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، اور وہ باقی فرشتے پھر زمین والوں پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر دنیا والوں کے دل میں بھی اس کے لیے بغض آ جاتا ہے، اور لوگ پھر اس کے بارے میں ایسی ہی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں تو بہت جھوٹا ہے، یا فلاں تو بہت خیانت کرنے والا ہے، امین نہیں ہے، یا اس میں یہ اور یہ عیب ہے، یا وہ ان گناہوں میں ملوث ہے، وہ زانی ہے، یا اور اس طرح کی کئی خباثتیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب فرشتوں نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا اور سب کے دلوں میں یہ بات آ گئی، تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو کیسی گواہیاں پھر ہوں گی۔ تو ہمیں پھر سب سے پہلے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرنا ہے کہ ہمارے جو نامہ اعمال ہر ہفتے فرشتے اللہ کے پاس لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس میں ہم کیا جمع کرتے رہتے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا والے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں وہ ہمارے حق میں اچھی گواہی دیں؟ تو ہمیں اسی کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کی تیاری کو بھلا دیں، ڈیلے کر دیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی یہ جو میرے باقی اہم کام ہے اس کو میں ذرا نپٹا لوں، اپنی زندگی کو تھوڑا سا، لائف سٹائل کو تھوڑا سیٹ کر لوں، بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، پھر ایک ہی دفعہ دین کی طرف بھی آ جاؤں گی۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی مہلت عمل ہے؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں شرک سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تمہاری تمام تر کوششیں اسی کے لیے ہو جائیں گی اور تم آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت ڈر تھا، اور اگر دیکھا جائے آج ہمارے اندر بھی یہی سب کچھ ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کو بالکل بھلا دیا ہے، اس سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں،
اور محض دنیا ہے، دنیا کی زندگی، خواہشات کی تکمیل اور دنیا کی محبت. ہمارا سارا دن اسی کے گرد گھومتا ہے. جو چیزیں ہمیں محبوب ہیں بس انہی کی خواہش اور انہی کی تکمیل میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ کا خیال ہی نہیں آتا، اللہ کی یاد ہی نہیں آتی. قرآن ہم کھولتے ہی نہیں ہیں. تو جب ہم کھولتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ ہمارے عمل میں آتا ہے، نہ پھر ہماری زندگیاں اس کے مطابق بنتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اعمال کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی راضی نہیں ہوتے. تو ہمیں آج سے ہی کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں والی زندگی سے اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ جب تک گناہوں پہ سچے دل سے توبہ نہیں کی جائے، دل صاف نہیں ہو سکتے، دل کا میل کچیل دور نہیں ہو سکتا. اور جب تک دل صاف نہ ہو، نیکیوں کی توفیق نہیں مل سکتی، اللہ کی رضا والے اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی. تو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، گناہوں کے میل کچیل سے اس کو دھوئیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کے، خیر کے اور بھلائیوں کے دروازے کھول دیں گے. توفیق ملنا شروع ہو جائے گی کہ ہم وہ تمام کام کرنے لگیں جو اللہ کو پسند ہیں. پھر انشاءاللہ ایک وہ دن بھی آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے ہمارے اس دنیا سے جانے سے پہلے. تو پھر یہی وہ دن ایسے انسان کے لیے فوز العظیم ہوگا. اس کو ہر طرف سے خوشخبریاں مل رہی ہوں گی، بشارتیں مل رہی ہوں گی اللہ کی رضامندی کی، جنت کی. ہم نے اسی کی ہی